ان کے ممبران آ چکے ہیں. میں آپ کے گاؤں کے تمام ممبران سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم آپ حضرات میں تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی، پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے. سیاہ چہرے ہو جن کے کہیں. میرے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ طویل میں کچھ شعر پڑھوں، اور اس لیے کہ بھی دو شاعر ہیں اور مجلس سے جو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا عروج الحسن میثم صاحب قبلہ، جو پوری دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو مومنین باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے اندر آ جائیں، اس لیے میرے پاس وقت نہیں کہ میں بہت زیادہ دیر تک شعر پڑھوں یا تمہید میں کوئی بات کروں. میں 2 یا 3 بند پڑھوں گا، بیتاب ہلوری صاحب آپ کے روبرو ہوں گے. 2 یا 3 بند بیتاب ہلوری صاحب آپ کے روبرو ہوں گے. دیکھیے اس گاؤں کے مومنین پھر ایک مرتبہ اپنے دریا دلی کا ثبوت دیتے ہوئے جلدی جلدی عزا خانے میں آ رہے ہیں. مگر میں نے دیکھا مجلس کے دوران کچھ نوجوان تھے جو باہر کھڑے ہوئے تھے، اسی گاؤں کے تھے. ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم یہ آپ کے گاؤں کی آخری مجلس ہے اور آپ حضرات اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں. میں 2 بند پڑھتا ہوں اور بلال علی جناب بیتاب ہلوری صاحب سے گزارش کروں گا. اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں پڑھنے سے نہیں کر رہا ہوں، نہ تھکا ہوا ہوں، مگر وقت نہیں ہے. کہ بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی، پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے. سیاہ چہرے ہوں جن کے کہیں پر چھپ جائیں، علی کے ذکر کا سورج نکلنے والا ہے. کون علی کہ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل پہ مرکز اعلان ہے علی. قرآن ابھی تو حافظ قرآن ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی. لے کر عالم جو حق کی ہدایت میں آ گیا، دین خدا کا نام زمانے پر چھا گیا. لے کر علم جو حق کی ہدایت میں آ گیا، دین خدا کے نام زمانے پر چھا گیا. اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے، جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے. تلواروں میں جو چین سے سویا وہ کون ہے، جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے. یوں وصف ہر نبی و خدا کے ولی میں ہے، کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے. کل انبیاء کی شان. پھر ایک مرتبہ گزارش ہے جو انجمن رحمت اعضا کے ممبران ہیں جلال پور کے، ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم فرش اعضا میں تشریف لے آئیں. بس آخری بند اور بیتاب ہلوری صاحب. بھیا آپ لوگ تھوڑا سا قریب آ جائیے. ہاں جناب اختر سرسوی صاحب ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم وہ بھی فرش مجلس میں تشریف لے آئیں. ہمارے مہمان ہیں اختر سرسوی صاحب اور محتاج تعارف نہیں ہیں. تھوڑا سا قریب آ جائیے، تھوڑا سا قریب آ جائیے. آپ لوگ بھی قریب آ جائیے تھوڑا سا. بعد میں جب مومنین آئیں گے تو آپ اٹھ سکتے ہیں. تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل پہ مرکز اعلان ہے علی. قرآن ابھی تو حافظ قرآن ہے علی. دیکھیے اسی لیے ناظم کو وقت لینا پڑتا ہے. کچھ لوگ الزام بھی لگاتے ہیں کہ ناظم نے وقت بہت لے لیا. اب یہی مجبوری ہے اس قتل گاہ میں کس شاعر کو میں بھیج دوں، یہی مجبوری ہے میری. اسی لیے تھوڑا سا وقت لینا پڑتا ہے کہ تاریخ کائنات اور فوراً مجمع آ جائے تو میں پڑھنے کا شوقین نہیں ہوں، میں فوراً شاعر کو آواز دے دوں کہ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل پہ مرکز اعلان ہے علی. قرآن ابھی تو حافظ قرآن ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی. لے کر علم جو حق کی ہدایت میں آ گیا، دین خدا کا نام زمانے پر چھا گیا. اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے، جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے. تلواروں میں جو چین سے سویا وہ کون ہے، جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے. یوں وصف ہر نبی و خدا کے ولی میں ہے، کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے. کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے. خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے. جنت بنا علی کے مسلمان کی پھول ہے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے کہ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا. جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا. آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں، میری بھی مجبوری ہے، بہت زیادہ وقت میں نہیں لے سکتا. گزارش کر رہا ہوں مشہور زمانہ شاعر جناب بیتاب ہلوری صاحب، ان کے فوراً بعد جناب اختر سرسوی صاحب ہوں گے. جناب اختر سرسوی صاحب کی پیشخوانی کے طور پر چند قطعات حاضر کر رہا ہوں.
हाँ बस चार मिसरे समात फरमाए। मजबूरन मुझे चार मिसरे पढ़ रहे हैं, वरना मैं सभी संजीदा कलाम पढ़ रहा था और संजीदा पढ़ूंगा भी। एक कता सिर्फ समात फरमाए। हर कोई परचम अब्बास उठाता है और अपने अंदर अलग अलग फीलिंग महसूस करता है। मैं क्या महसूस करता हूं जब परचम अब्बास उठाता हूं? समात फरमाए कि जब जब भी उठाते हैं अब्बास के परचम को, जब जब भी उठाते हैं अब्बास के परचम को, बेताब ये लगता है हम डिप्टी कमिश्नर हैं। जब जब भी उठाते हैं अब्बास के परचम को, बेताब ये लगता है हम डिप्टी कमिश्नर हैं। तो एक मंत्री भाई पे इतराती है ये दुनिया, अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर हैं। एक मंत्री भाई पे इतराती है ये दुनिया, अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर हैं। अब यहां से मैं वापस आ रहा हूं कि जब भी हम परचमे अब्बास सजा देते हैं, जब भी हम परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुद से जाफर तैयार दुआ देते हैं। जब भी हम परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुद से जाफर तैयार दुआ देते हैं, और साल भर जितना कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों का तो हम सेहरा चढ़ा देते हैं। जमाने वाले, उतने पैसों का तो हम सेहरा चढ़ा देते हैं, उतने पैसों का तो हम सेहरा चढ़ा देते हैं। हमारे अब्बास भाई, अब्बास द टाइगर लिखते हैं, शेर की अलग अलग कैफियत होती है, उस कैफियत के हिसाब से कभी ज़ैगम कहा जाता है, कभी गज़नफर कहा जाता है, कभी असद कहा जाता है। अब देखिए, मैंने दो कैफियत इसमें बयान की है। समाअत फरमाएं, चूंकि ये मजमा और यहाँ पर हमारे जलालपुर के भी लोग मौजूद हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये कथा यहाँ से शुरू कर दूँ। समाअत फरमाएं। शेर की सिफत, पहले नजरों से वार करता है, पहले नजरों से वार करता है, बाद में खल्फिशार करता है। पहले नजरों से वार करता है, बाद में खल्फिशार करता है। तो गाजी अब्बास ने किया साबित, शेर अकेला शिकार करता।
چونکہ میرے بھی پسندیدہ شاعر جناب اختر سیسوی صاحب یہاں موجود ہیں، میں بھی بہت غور سے سنتا ہوں، اس لیے میں انہیں سنوں گا، صرف 3 قطعات اور حاضر کروں گا۔ سماعت فرمائے، غازی عباس نے کیا ثابت، شیر اکیلا شکار کرتا ہے۔ اب ایک منظر ہے جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر محسوس کر لیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ سماعت فرمائیں، یہ مصائب ہے لیکن اسی میں فضائل چھپا ہوا ہے، حالانکہ اس کے ماہر ہمارے اختر بھائی ہیں، لیکن یہ 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ غازی نے لبے نہر جو ہاتھوں کو کٹایا، غازی نے لبے نہر جو ہاتھوں کو کٹایا، اسلام کا قد اور بھی 2 ہاتھ بڑھایا۔ غازی نے لبے نہر جو ہاتھوں کو کٹایا، اسلام کا قد اور بھی 2 ہاتھ بڑھایا، اور یوں چھائی تھی کفار پا عباس کی ہیبت، یوں چھائی تھی کفار پا عباس کی ہیبت، گھوڑے سے گرے پھر بھی کوئی پاس نہیں۔ کفار پا عباس کی ہیبت، گھوڑے سے گرے پھر بھی کوئی پاس نہ آئے۔ اور 4 مصرے میں وہ پڑھ رہا ہوں، میں ہر جگہ ہر مجمع میں وہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ مجمع جب نہیں سمجھتا تو دل ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے پھر میں اسی طرح کے شعر پڑھتا ہوں۔ میں حاضر کر رہا ہوں وہ 4 مصرے کہ عباس جب چلے تو یہ بے شیر نے کہا، عباس جب چلے تو یہ بے شیر نے کہا، امو مجھے بھی رن کا بہت انتظار ہے۔ عباس جب چلے تو یہ بے شیر نے کہا، امو مجھے بھی رن کا بہت انتظار ہے، گر ہرملا ملے نہ اسے ماریے گا آپ، میں بھی وغا کروں گا وہ میرا شکار۔ عباس جب چلے تو یہ بے شیر نے کہا، امو مجھے بھی رن کا بہت انتظار ہے، گر ہرملا ملے نہ اسے ماریے گا آپ، میں بھی وغا کروں گا وہ میرا شکار ہے۔